حدیث میں جو 4 فتوحات ہیں اس میں سب سے پہلی فتح جزیرۃ العرب کی فتح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف غزوات مقدسہ کے بعد جزیرۃ العرب فتح ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پوری ہو گئی. یاد رہے کہ جزیرۃ العرب کے مفتوحہ علاقے درج ذیل ہیں، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹلی جزیرۃ العرب کہا، لیکن آپ دیکھیے ایک طویل فہرست ہے جو کہ جزیرۃ العرب میں شامل ہوتی ہے، اور یہ ایک دن میں فتح نہیں ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دن رات کی سالوں کی محنت تھی جس کے بعد یہ فتح ہوا، جس میں کتنی جانیں قربان کرنی پڑی، جس میں کون کون سے علاقے ہیں؟ مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، حنین. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ ساری غزوات آپ نے سیرہ میں بھی پڑھی تھی. رابغ، ینبوع، خیبر، مدائن صالح، تبوک، دومت الجندل، ایلا، یمامہ، بحرین، عمان، حضرموت، صنعاء، حمیر اور نجران. یہ سارے علاقے جزیرۃ العرب میں آتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی فتح ہو گئے ہیں. جزیرۃ العرب اسلام سے پہلے سلطنت فارس کا حصہ تھا، یعنی فارس اس پر قابض تھا. فارس کون سی قوم ہے، کس عقیدے کی مالک تھی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ جزیرۃ العرب متعدد غزوات کے نتیجے میں فتح ہوا، لیکن حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ صرف جزیرۃ العرب کی فتح کا ذکر فرما دیا. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ رشیا، تھوڑے عرصے پہلے چلے جائیں تو رشیا تو ویسے اب ٹوٹ چکا ہے، جس کے بعد اتنی ساری سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، لیکن پہلے رشیا ایک بہت بڑی امپائر میں تھا. تو رشیا جب اس وقت کہا جاتا تھا رشیا تو وہ پورا علاقہ آتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑا اس کا ایریا تھا، تو جب سلطنت عثمانیہ کہہ دیا جاتا تھا تو وہ پورا علاقہ آتا تھا. اسی طرح بر صغیر پر جب قابض تھے برٹش، تو برٹش کی گورنمنٹ یا برٹش کا جو جتنا بھی ان کی امپائر تھی اتنی طویل تھی کہ کہا جاتا تھا کہ کبھی بھی وہاں ایوننگ نہیں ہوتی ہے. ایوننگ نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے علاقے ہیں کہ جب اس کا سفر کیا جاتا ہے تو کرتے کرتے آپ کو کہیں نہ کہیں صبح ملتی ہے. اتنا بڑا ایریا تھا. تو یہاں پر بھی اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے الفاظ ہمیشہ جامع ہوا کرتے تھے. یہ تھا جزیرۃ العرب جو حدیث کا پہلا حصہ کور ہوا. پھر ہے فارس کی فتح. عہد فاروقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق، جن کا دور اتنا مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی امپائر پھیلتی گئی. سب سے زیادہ فتوحات ان کے دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے، اور اہم ترین فتوحات جن کی پیش ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو عہد فاروقی میں مختلف لڑائیوں کے بعد فارس بھی فتح ہو گیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی عہد صحابہ میں پوری ہو گئی. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے فارس اور روم ہی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں. اس وقت کی 2 سپر پاورز کون سی تھیں؟ فارس اور روم، جس کے بادشاہ کیا تھے؟ قیصر اور کسریٰ. اہل فارس کا مذہب آتش پرستی تھا اور یہ مجوسی کہلاتے تھے. جیسے میں نے پیچھے آپ کو ذکر کیا تھا نا، جزیرۃ العرب بھی ایک خطہ تو تھا لیکن کس کے انڈر آتا تھا؟ فارس کی اپنی جو جتنی بھی جگہ تھی نا اس میں تو اس نے مجوسیت قائم کی تھی، اور وہ خود بادشاہ بھی مجوسی تھا. لیکن جزیرۃ العرب میں مشرکین رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے. آپ دیکھیں اس میں یہودیوں کی بھی بہت سارے جگہیں ہیں، جس میں خیبر ہے، حمیر ہے، اور بھی کچھ علاقے ہیں وہ یہودیوں کے ہیں. تو جہاں جہاں آزادی تھی اپنے اپنے مذاہب پر پابندی، یعنی اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی جن کو آزادی تھی وہ بھی اس علاقے میں آتے تھے، یعنی فارس کے ماتحت آتے تھے. لیکن اوور آل فارس کی حکومت کہلاتی کیا تھی؟ ایک مجوسی حکومت کہلاتی تھی. اسلام سے پہلے سلطنت فارس میں درج ذیل علاقے شامل تھے، یعنی جو حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا ہے اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ جس میں جزیرۃ العرب کی تفصیل تو گزر چکی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بھیجے کس کے لیے گئے تھے؟
عربوں میں بھیجے گئے تھے نا, پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں, قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجے گئے, لیکن جزیرت العرب کے لیے اسپیشلی بھیجے گئے تھے. تو فارس میں سے جو جزیرت العرب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی فتح ہو گیا. اب مزید کیا ہے, جزیرت العرب کی تو ہم ویسے ہی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں فارس میں سے. اب کون سا بچا؟ یمن, حیرہ, ہمدان, کرمان, رے, قزوین, بخارا, بصرہ, قادسیہ, اصفہان, خراسان. خراسان اب کیا ہے؟ افغانستان. افغانستان کہاں ہے؟ پڑوسی ملک ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک حضرت عمر فتح کر چکے تھے. اور یہ کہاں تک کس کی ماتحتی میں آتا تھا؟ فارس کی, مجوسیوں کی. تو یہ چیز آپ اپنے اندر امیجنیشن رکھیں گے. دیکھیں جیوگرافی ویسی ایک بہت ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر آپ اپنی اٹینشن رکھیں گے اور اپنے ملک پاکستان کو ریلیٹ کریں گے نا, تو یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں اپنے وطن کی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت, اپنے جان و مال کی حفاظت کی انسان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خراسان, اور اگلا نام ہے تبریز, آذربائیجان, ترکمانستان, سمرقند, بخارا, ترمز اور وسط ایشیا کی بعض دیگر ریاستیں بھی سلطنت فارس میں شامل تھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی امپائر فارس کی ماتحتی میں آتی تھی, اس کو وہ سنبھالتا تھا. اسی لیے تو وہ سپر پاور تھا کہ بے شمار علاقے جزیرت العرب سمیت اس میں شامل ہوتے تھے. اور حضرت عمر نے کتنا اس پہ محنت کر کے, کتنی جنگیں لڑ کر اس حصے کو فتح کیا ہوگا. ہم تو صرف کتاب میں پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ نام بھی یاد نہ رہے اور واقعی نہیں یاد رہیں, لیکن انہوں نے تو واقعی اس میں جا کر جنگیں کی اور فتح کیا. فارس کے بادشاہ کسرا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, وہ جو ہم نے ابھی دوسری حدیث پڑھی تھی نا اسی ٹاپک میں, تو یہ اسی کی بات ہے کہ فارس کے بادشاہ کسرا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, کسرا ہلاک ہوگا, اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کسرا کی سلطنت ٹوٹ جائے گی تو پھر مجوسیوں کی دوبارہ ویسی سلطنت بنے گی, اور نہ ہی کوئی بھی کسرا کبھی کہلائے گا. اور آج تک کبھی کسی کا لقب کسرا نہیں ہوا, اور کبھی بھی کسی نے اتنے بڑے حصے کو مجوسیت میں شامل نہیں کیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مستقبل کے الفاظ بالکل حق ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا, بعین ہی ویسا ہی ہوا, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی ہے.